السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق رجعی دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا اور شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کے بعد اب اللہ کی نگاہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ اور جب اس کی اطلاع سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالی عنہم کو ہوئی تو وہ آئے۔ وہ ان کے سامنے رونے لگی اور بولی، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کر لیا تو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کر لوں، کیونکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور شب بیدار ہے اور یہ جنت میں میری زوجہ ہوگی۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ 7.5 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و رفاقت میں گزارے۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن و حکیم کی کتابت، املاء، تلفظ اور تلاوت میں اختلافات کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنے مہر کے ساتھ اپنی ملکیت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیں تاکہ ہر جگہ ایک طرح کی کتاب و قرأت ہو اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر ہے۔ زمانہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور سن 41 ہجری تک چشم فلک نے بڑے بڑے انقلابات دیکھے۔ اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 49 برس تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اجل نے رخصتی کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دے دی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئے تو کہنے لگے، تمہیں یاد ہوگا ابا جان نے دائی اجل کو لبیک کہنے سے قبل چوتھائی حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمران میں تقسیم کر دیا جائے۔ معلوم ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ہاں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لہٰذا غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ بہن باپ کے ارشادات کے مطابق وصیت کی اور پھر چند دنوں کے بعد اچانک مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا سفر آخرت پر روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور ان دنوں میں مدینہ طیبہ کا گورنر مروان تھا۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ ایک ہجوم تھا کہ جنازے میں شامل تھا، آخر مومنوں کی ماں کا مقدس جنازہ تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے بیٹے عاصم، سالم اور حمزہ رضوان اللہ تعالی عنہم قبر میں اترے اور اس مقدس ہستی کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے 60 احادیث منقول ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت فرمائی تھیں۔ ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم شریف میں ہیں اور باقی 50 احادیث مختلف کتب میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق رجعی دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو بہت دکھ ہوا اور شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کے بعد اب اللہ کی نگاہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ اور جب اس کی اطلاع سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہوئی تو وہ آئے، وہ ان کے سامنے رونے لگی اور بولی، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کر لیا تو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کر لوں، کیونکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والی اور شب بیدار ہے اور یہ جنت میں میری زوجہ ہوگی۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ 7.5 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و رفاقت میں گزارے۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن و حکیم کی کتابت املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلافات کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنے مہر کے ساتھ اپنی ملکیت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیں تاکہ ہر جگہ ایک طرح کی کتاب و قرأت ہو اور اختلافات کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر ہے۔ زمانہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور سن 41 ہجری تک چشم فلک نے بڑے بڑے انقلابات دیکھے۔ اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 49 برس تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اجل نے رخصتی کے لیے زندگی کے دروازے پر دستک دے دی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئے تو کہنے لگے، تمہیں یاد ہوگا ابا جان نے دائی اجل کو لبیک کہنے سے قبل 1/4 حصہ مال کی میرے لیے وصیت کی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمران میں تقسیم کر دیا جائے۔ معلوم ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ہاں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، لہٰذا غابہ میں جو مال اور جائیداد ہے اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ بہن باپ کے ارشادات کے مطابق وصیت کی اور پھر چند دنوں کے بعد اچانک مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر آخرت پر روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور ان دنوں میں مدینہ طیبہ کا گورنر مروان تھا۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ ایک ہجوم تھا کہ جنازے میں شامل تھا، آخر مومنوں کی ماں کا مقدس جنازہ تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے بیٹے عاصم، سالم اور حمزہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم قبر میں اترے اور اس مقدس ہستی کے جسد پاک کو سپرد خاک کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 60 احادیث منقول ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت فرمائی تھیں۔ ان میں سے 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم شریف میں ہیں اور باقی 50 احادیث مختلف کتب میں ہیں۔